السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکی کے سفیر، آج کی ہماری سٹوری ہے سبحان اللہ وہ کیسے مریض ہے۔ اس واقعے کے راوی ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العرفی ہے۔ یہ وہی ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہسپتال میں ایک مریض کے پاس سے گزرا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بہت خوبصورت قد و قامت اور بڑے درخشاں چہرے والا آدمی تھا۔ بظاہر حشاش بشاش نظر آتا تھا، لیکن اس کا سارا جسم مفلوج اور بے حس ہو چکا تھا۔ ذرا بھی حرکت نہیں کرتا تھا، صرف سر اور گردن تھوڑی بہت حرکت کرتی تھی۔ آپ کلہاڑے کے وار سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی اسے کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت بستر سے چمٹا ہوا تھا۔ اسے پیشاب پاخانے کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب اس کے پاس سے بدبو آتی تو اس کی دیکھ بھال کرنے والے اس کا لباس بدل دیتے تھے۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے مجھے چلا کر آواز دی اور کہا، جناب ذرا فون پکڑ لیں، کہیں بند نہ ہو جائے۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور اس کے کان سے لگا دیا۔ وہ بات کرنے لگا، میں وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو بولا، جناب یہ ریسیور ادھر رکھ دیجئے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، پھر پوچھا، آپ کب سے اس مرض میں مبتلا ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں 20 سال سے اس مرض کا روگی ہوں۔ ڈاکٹر عریفی دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ ہسپتال میں ایک کمرے کے پاس سے گزرا۔ وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر دیکھا، ایک مریض بڑی اونچی آواز سے آہ و زاری کر رہا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ دل پھٹ جائے۔ میرے دوست نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا۔ اس کا جسم فالج کی وجہ سے بے حس ہو چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بڑی کوشش کرتا، لیکن اس کی ساری کوشش رائے گاں ہو جاتی۔ مجھے بڑا ترس آیا۔ پوچھا، یہ مریض چیخ پکار کیوں کر رہا ہے؟ اس نے بتایا، فالج کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے حس ہو چکا ہے۔ اس کی انتڑیوں میں خرابی ہے۔ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے اس کے بعد اس کی یہی حالت ہوتی ہے، اسے کوئی چیز ہضم ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، آپ اسے ثقیل کھانے مت کھلائیں، مطلب کہ سخت کھانے، گوشت اور چاول کے قریب بھی نہ فٹکنے دیں۔ نرس نے کہا، ہم اسے صرف دودھ پلاتے ہیں، وہ بھی منہ کے ذریعے نہیں بلکہ ناک کے ذریعے نالیوں کے وسیلے سے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ اسے ہضم کرنے کے لیے بھی اسے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر عریفی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے ایک اور دوست نے بتایا، وہ بھی ایک فالج کا ہی مریض تھا اور ان کے کمرے کے پاس سے گزرا تو وہ ذرا بھی حرکت نہیں کرتا تھا، تکلیف کی وجہ سے چلا بھی رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے سامنے رحل پر قرآن پاک کھلا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ 2 صفحے پڑھ لیتا تو دوبارہ پھر انہیں 2 صفحوں کو پڑھنے لگتا۔ اس میں اتنی بھی سخت نہیں تھی کہ صفحہ الٹ سکے۔ اس کے پاس کوئی آدمی بھی نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس نے التجا کی، جناب ذرا صفحہ تو پلٹ دیجئے۔ میں نے قرآن مجید کا صفحہ پلٹا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے اپنی نظریں قرآن پر گاڑ دی اور پڑھنے لگا۔ میں اس کے سامنے پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ اپاہج ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے کی ذوق مقدس سے کس قدر مالا مال ہے۔ اس کے برعکس ایک ہم ہے، صحیح سلامت ہٹے کٹے ہیں، لمچڑوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے کس قدر غافل ہے کہ ہمیں بھولے سے بھی کلام پاک پڑھنے کا خیال نہیں آتا۔